قد قتل امیر المومنین عزیزان محترم ناظرین اکرام، آپ حضرات پوری رات مجلس و ماتم اور عبادت اعمال میں مصروف تھے، اہل بیت کا ذکر سن رہے تھے، فضائل اور مصائب، پوری رات عبادت کر رہے تھے۔ یقیناً آپ حضرات تھک گئے ہوں گے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ سو جائیں گے، استراحت کریں گے، لیکن ذرا آپ اپنے ذہن کو کوفے کی طرف موڑیں کہ آج علی کا گھر ماتم کدہ بنا ہوا ہے، آج زینب و ام کلثوم گریہ کر رہی ہیں، آج حسن و حسین رو رہے ہیں، آج حضرت عباس گریہ کر رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، یہی وقت ہے، یہی لمحہ تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مولا علی کی آواز شاید پورے کوفے میں گونجی، لیکن ایک دل خراش آواز آئی، تہدمت واللہ ارکان الہدی، قد قتل علی المرتضی، علی مرتضی قتل کر دیے گئے، علی شہید کر دیے گئے۔ ہاں عزادارو، مولا کائنات سوال کرتے تھے، بیٹا حسن یہ بتاؤ کہ ماہ رمضان کی آج کتنی تاریخ ہے؟ امام حسن کہتے تھے، بابا آج ماہ رمضان کی 13ویں تاریخ ہے۔ مولا کائنات کو معلوم تھا، لیکن سوال کرتے، اے میرے لال یہ بتاؤ کہ آج ماہ رمضان کی کتنی تاریخ ہے؟ امام کہتے تھے، بابا آج ماہ رمضان کی 17ویں تاریخ ہے۔ مولا کائنات ایک سردا کھینچتے تھے اور کہتے تھے، اے علی زندگی میں چند دن اور باقی رہ گئے ہیں۔ ہاں عزادارو، ایک وقت ایک مرحلہ ایسا آیا، دیکھیں بیٹیاں جو ہے وہ باپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں، اب باپ بھی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، وہ بھی مولا کائنات جیسا باپ اور زینب ام کلثوم جیسی بیٹیاں ہوں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا کہ یہ میرے لال حسن دیکھو ہماری بیٹیاں مدینے میں ہے۔ مولا کائنات کا قیام کوفے میں تھا، ظاہری جو حکومت تھی، تو کہا کہ یہ میرے لال جاؤ اور جانے کے بعد میری بیٹیوں کو لے کر آؤ، زینب کو لے کر آؤ۔ ایک زمانہ ہوا کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیکھا، اور اے میرے لال جب آنا، جب کوفہ پہنچ جانا تو مجھے اطلاع دے دینا۔ ہاں عزادارو، امام حسن اور حسین آئے مدینے اور شہزادی زینب ام کلثوم سے کہا کہ بہن آپ کو بابا نے یاد کیا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اے عزادارو، شہزادی زینب ام کلثوم کتنا خوش ہوئی ہوگی، اور وہ بھی بھائی لینے کے لیے اب شہزادی زینب چلی، اور محمل میں شہزادی زینب ام کلثوم ہیں، یہاں تک کہ جب کوفے وارد ہوئے مولا کائنات کو خبر ہوئی تو مولا کائنات خود آئے اور کوفے میں اعلان کر دیا کہ اب کوئی گھر سے باہر نہ نکلے۔ اے عزادارو، مولا کائنات ہیں اور اونٹ کے مہار کو مولا علی پکڑے ہوئے ہیں، اور کوفے میں آگے بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ کوفے کا ایک چوراہا آیا۔ جب ایک چوراہا آیا تو مولا کائنات نے کہا، بیٹی زینب ذرا محمل کا پردہ اٹھاؤ۔ زینب نے محمل کا پردہ اٹھایا، کہا کہ بیٹی دیکھو یہ کوفے کا چوراہا ہے۔ آگے بڑھے، کہا بیٹی محمل کا پردہ گرا دو۔ کچھ دور آگے بڑھے، پھر بتایا، کہا بیٹی ذرا محمل کا پردہ اٹھاؤ۔ زینب نے محمل کا پردہ اٹھایا، کہا بیٹی دیکھو یہ کوفے کی فلاں گلی ہے۔ پھر کچھ دور آگے بڑھے، ایک مرتبہ مولا علی نے کہا کہ بیٹی زینب
ذرا محمل کا پردہ اٹھاؤ۔ زینب نے محمل کا پردہ اٹھایا۔ مولا کائنات نے کہا بیٹی دیکھو یہ کوفے کا بازار ہے، اور اس کے بعد کہا محمل کا پردہ گرا دو۔ اب زینب سے رہا نہیں گیا۔ زینب نے کہا بابا کوفے کے بازار کو آپ ہمیں کیوں دکھا رہے ہیں؟ اے بابا ہم بازار نہیں آئیں گے، بازار دکھانا ہو تو حسن کو دکھائیے، حسین کو دکھائیے، عباس کو دکھائیے، میں کوفے کے بازار میں نہیں آؤں گی۔ اے عزادارو اتنا کہنا تھا، مولا علی رونے لگے۔ مولا علی کے نگاہوں میں وہ منظر آ گیا 61 ہجری کا کہ یہی کوفے کا بازار ہوگا، میری بیٹیاں ہوں گی، بے مکنا و چادر ہوں گی۔ ہاں عزادارو آج کا روز آج جو ثروت امیر المومنین کا وقت ہے کہ یہی وقت یہی لمحہ یقیناً امام زمانہ جو پردہ غیب میں ہیں وہ اس وقت بے قرار ہوں گے، کسی ایک منزل پہ نہیں ہوں گے، کبھی جو ہے بیت الشرف میں جاتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے یہی حجرہ ہے جہاں مولا کائنات موت اور شہادت کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے، زندگی اور شہادت کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں زینب ام کلثوم گریا کر رہی تھی، اور کبھی عجب نہیں مسجد کوفہ میں آتے ہوں گے یہی جگہ ہے، یہی مسجد ہے کہ میرا جاد مصلی عبادت پہ تڑپ رہا تھا۔ آزادارو آخر کار وہ وقت آیا کہ جب مولا کائنات مسجد میں آئے، مسجد کوفہ میں آئے، اور آنے کے بعد حسب دستور سب کو بیدار کیا، ابن ملجم ملعون کو بھی بیدار کیا۔ امام نے کہا تیرا قصد کیا ہے، تیرا مقصد کیا ہے؟ ایسا قصد ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان گر جائے۔ ہاں آزاداروں سے بیدار کیا۔ بیدار کرنے کے بعد مولا کائنات مصلی عبادت پہ آئے۔ آنے کے بعد تکبیر کہی، اللہ اکبر، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے۔ جب دوسرے سجدے سے سر اٹھا رہے تھے اس ملعون نے ایسا وار کیا، مولا علی کا سر شگافتہ ہوا، مولا علی مصلی عبادت میں تڑپنے لگے۔ جبریل نے ندا دی، قد قتل امیر المومنین، علی مرتضی قتل کر دیے گئے، علی شہید کر دیے گئے۔ تقدمت واللہ ارکان الہدی، ہدایت منہدم ہو گئی۔ اے عزادارو یہ آواز شہزادی زینب ام کلثوم تک پہنچی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مولا کائنات کی آواز پورے کوفے میں گونجی تھی، لیکن ایک عجیب دیا گیا، معلوم ہوتا ہے میرا بابا مارا گیا۔ امام حسن اور حسین، حضرت عباس محمد حنفیہ دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے۔ کیا منظر دیکھا، خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے۔ کیا دیکھا، باپ مصلی عبادت پہ تڑپ رہا ہے، خون میں غلطہ ہے۔ اے عزادارو اس منظر کو دیکھ کر حسن و حسین رونے لگے، عباس جا رہے ہیں۔ مولا کائنات نے کہا اے میرے لال دیکھو اتنے چاہنے والے ہیں، اے میرے لال ابھی تمہارا بابا زندہ ہے۔ ہاں عزادارو مولا نے جو فکرہ کہا بہت بے بسی کا فکرہ، اے میرے لال جلدی مجھے گھر لے کر چلو۔ ہاں عزادارو ایک کلین میں ایک چادر میں لے کر چلے۔ جب گھر کے قریب پہنچے مولا کائنات نے کہا اے میرے لال حسن مجھے سہارا دو، میں سہارے کے ذریعے جو ہے بیت الشرف میں داخل ہوگا، اس لیے کہ اس طریقے سے اگر ہم جائیں اس کلین میں چادر میں میری بیٹیاں دیکھیں گی تو تڑپ جائیں گی۔ آزادارو جب مولا کائنات بیت الشرف میں داخل ہوئے، شہزادی زینب ام کلثوم کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مولا رونے لگے۔ اور یہ ملعون ابن ملجم کو جب قید کر کے لایا گیا، اسیر کر کے، مولا کائنات نے کیا کہا کہ اسے اسیر نہ کرو، اور یہ بہت بھوکا اور پیاسا تھا۔ مولا نے کیا کہا، آپ اندازہ لگائے یہ مولا کائنات کی جو 19ویں شب میں
शहजादी उम्मे कुलसूम ने जो अफ्तार के तौर पे पेश किया था मौलाए कायनात के सामने, खुश्क रोटी रोटी और दूध और नमक, मौलाए कायनात ने कहा था एक चीज उठा लो। अब आप देखें ऐसा वक्त आया, अल्लाह अकबर, क्या अली का जिगर था, लेकिन अल्लाह अकबर उस बेटी का क्या कहना, अली की बेटी है। एक बार तो मौला ने कायनात ने कहा ए मेरे लाल हसन, इसे लाओ और लाने के बाद दूध पिला दो, इसलिए कि ये भूखा और प्यासा मालूम होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ आज़ादारो, आखिरकार ये वक्त भी आ गया, ये वक्त भी आ गया कि घर में एक कोराम बपा है। बस आखिरी फिक्रा, कोराम बपा है। इमाम हसन रो रहे हैं, हजरत अब्बास रो रहे हैं, ज़ैनब उम्मे कुलसूम गिरिया कर रही हैं। मौलाए कायनात ने क्या देखा, देखा हसन मौजूद है, ज़ैनब उम्मे कुलसूम सामने है, अब्बास सामने है, लेकिन मौला ने देखा कि मेरा लाल हुसैन नहीं है। मौला ने सवाल किया ए बेटा हसन, मेरा लाल हुसैन किधर गया? इमाम हसन तलाश कर रहे थे, एक हुजरे से दूसरे हुजरे में, एक मरतबा एक हुजरे में गए, इमाम हुसैन ने क्या देखा कि घुटनों के बल मौला बैठे हुए हैं, इमाम हुसैन सर नीचे किए हुए गिरिया कर रहे हैं। ये आज़ादारो, इमाम हुसैन दौड़ते हुए बाबा के पास आए और कहा बाबा भाई हुसैन गिरिया कर रहे हैं। ये आज़ादारो, जब माँ इस दुनिया से जाती है तो वसीयत करती है, तो बच्चों के लिए वसीयत करती है। जब बाप इस दुनिया से जाता है तो जाहिर सी बात है बच्चों के लिए वसीयत करता है, लेकिन जब माँ भी दुनिया में ना हो, बाप भी दुनिया में ना हो, ये आज़ादारो, जब मौलाए कायनात से बताया इमाम हसन ने कि हुसैन गिरिया कर रहे हैं, हुसैन को बुलाया, मौलाए कायनात ने सीने से लगाया, कहा ए मेरे लाल, बस आखिरी फिक्रा, कहा ए मेरे लाल गिरिया क्यों कर रहे हो, रो क्यों रहे हो, अभी तेरा बाबा जिंदा है। इमाम हुसैन ने कहा ए बाबा, जब अम्मा इस दुनिया से, बाबा जब नाना इस दुनिया से गए तो माँ ने दिलासा दिया, सीने से लगाया, बाबा जब से चले जाएंगे कौन है जो मुझे सीने से लगाएगा, दिलासा देगा। अमीर मोमिनीन या अली या अली या अली हसन। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله عبدا وقيد وقي الليل والنهار ألا جعل الله وآخر العهد مني زيارتكم. السلام على الحسين ولا علي بن الحسين ولا أولاد الحسين ولا أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا خليفة الله، السلام عليك يا ابن الظفار البقرة، السلام عليك يا شمس الشمس، السلام عليك يا رسول الفوز، السلام عليك يا المدفون يا رجل، السلام عليك يا سيد الصفار في عنيار الدان بالعزم علي بن مسلم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك الرحمن، السلام عليك يا قاتل البراء، السلام عليك يا امام الاسلام، السلام عليك يا رحمة الله وبركاته.